نشین کر لو، میں خدا کی قسم آپ کو دین اسلام کی روح بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نبیوں کے امام فرماتے میرے صحابہ قریب آؤ، میں تمہیں دین اسلام کی روح بتاؤں۔ صحابہ قریب ہو گئے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا میری بات غور سے سنو، میں نے بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی، بڑے گناہ کیے، اور میں اللہ کی قسم سمجھتا ہوں کہ ان عذابوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تم میرے بیٹے ہو، میری بات کو کان کھول کے سنو۔ بچے ادب والے سے کہتے ابا جی حکم کیجئے۔ کہا میرا تمہیں یہ حکم ہے جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا، جلا کے میری راکھ بنانا، اس راکھ کے اس عیش کے دو حصے کرنا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا، دوسرا حصہ سمندر میں بہا دینا، نہ اللہ مجھے زندہ کرے نہ میں اللہ کو حساب دوں، اس لیے کہ میں تو اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتا اور گناہ میں نے بہت کیے۔ اس کی عقل اتنی تھی، اس نے اپنی عقل کے مطابق یہ بات کی۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کے بچوں نے اس کو جلایا، اس کی راکھ بنا لی، راکھ کے دو پارٹ کیے، ایک پارٹ اس نے سمندر میں بہا دیا، دوسرا پارٹ ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ نے حکم دیا میرے فرشتوں جو سمندر میں راکھ بھی رتی رتی ذرہ ذرہ پیش کرو۔ فرشتوں نے پیش کر دی۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہوا کو جو بھی اس کی عیش، اس کی راکھ کا ذرہ ذرہ وہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آئے۔ رب نے زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا او میرے بندے تو بتا تو نے یہ کیوں کیا؟ اپنے آپ کو جلوایا، راکھ بنائی، دو حصے کیے، ایک ہوا میں اڑایا، ایک سمندر میں بہا دیا، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ رو کے کہتا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے کہا میں ایسا کروں کہ پھر میں اللہ کے سامنے زندہ ہی نہ کیا جا سکوں، تو میری عقل نے یہ کام کیا، میں نے اپنے آپ کو اس طرح وصیت کی میرے جلا دیا جائے۔ میں رب تیرے سے ڈر گیا تھا کہ میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی پاک نے رو کے فرمایا میرے پیارے صحابہ رب نے کہا او میرے بندے تو مجھ سے ڈر گیا تھا؟ وہ کہتا یا اللہ میں ڈر گیا تھا۔ رب کہتا تو ڈر گیا تھا، جا تیرے سارے گناہ معاف کی، ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، خدا کی قسم اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ رسول پاک کی ذات گرامی کیا رتبہ ان کا، آخری وقت ہے، سکرات کا عالم طاری ہے، خدا کے محبوب ایسے پانی میں ہاتھ گیلا کرتے ہیں، اپنے منہ پہ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ سب سے بڑا دوست، اللہ سب سے بڑا دوست۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کس کا دروازہ؟ خدا کے رسول کا، نبیوں کے امام کا، جن اللہ کے بعد کوئی شان والی ہستی تو رسول پاک کی ذات ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، جنتے خاتون بھی فاطمہ فرماتی ہیں کون؟ باہر سے آواز آئی عرابی آیا ہے خدا کے رسول سے ملنا چاہتا ہے۔ جنتے خاتون نے فرمایا عرابی چلا جا، میرے پیارے رسول کی طبیعت ناساز ہے، پھر آنا۔ نبی پاک نے چہرہ پھیرا، پھر کے فرمایا فاطمہ جب یہ کسی کے گھر جاتا تو اجازت نہیں لیتا، یہ بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہاں بھی اجازت نہیں لیتا۔ تیرے والد محترم نبیوں کے امام ہے، خدا کے محبوب ہے، لیکن میری اجازت کے بغیر اندر آ نہیں سکتا، اس کو حکم ہے جا جا کے دروازہ کھولو، کہو اللہ کا رسول تجھے اجازت دیتا ہے۔ جب خاتون نے دروازہ کھولا، باہر سے اندر آئے، رسول پاک کا آخری وقت ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، یہ روح قبض کرنا شروع کی، پیروں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک کا چہرہ زرد ہے، پسینے آ رہے ہیں، ہونٹ کمکما رہے ہیں۔ خدا کے محبوب فرماتے ہیں پتہ ہے موت کیسے آتی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کا رسول جانتے، میرے نبی پاک نے فرمایا دھوبی کپڑا نچوڑتا ہے۔ کبھی دیکھا جب دھوبی کپڑا نچوڑتا اس طرح سے بندے کی روح نکالی جاتی ہے۔ رسول پاک کے پر سکرات کا عالم طاری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اسرائیل اب مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اسرائیل
مجھے اتنی تکلیف نہ دے، اب مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں آقا میں قربان ہو جاؤں، اے خدا کے رسول میری جرت طاقت ہے میں آپ کو تکلیف دوں؟ رب کی قسم یہ صرف روح نکلنے کا عمل ہے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں نہیں آپ کو تکلیف دے سکتا، لیکن روح نکلنے کا جو عمل ہے اس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا کے رسول نے فرمایا تو مجھے تکلیف دیتا نہیں ہے، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتی، میری امت تو بڑی خطا کار ہے، میری امت تو بڑی گناہ گار ہے۔ اسرائیل میں تجھے حکم دیتا ہوں جتنی تکلیفیں میری امت کو دینی ہے وہ ساری مجھ محمد کے سینے پہ ڈال دے، میری امت کو تکلیف نہیں دینا۔ اور یہ امت کا حال کیا ہے؟ ابھی تک رسول پاک کی سنت داڑھی نبی پاک کی شکل ہی پسند نہیں آئی۔ خدا کی قسم ماں منہ پہ تھوکے گی نہیں، باپ منہ پہ تھوکے گا نہیں، اس خدا کے رسول کو کام آنا ہے۔ اور ابھی تک ہمیں خدا کے رسول کی شکل ہی پسند نہیں آئی، باقی عمل تو بہت دور چلے گئے۔ اللہ کے رسول تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، ہمیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ پوچھ کے دیکھ لو، خدا کی قسم ہزاروں لوگوں سے بات کی ہوگی، بھائی صبح فجر پہ نہیں آتے، آنکھ نہیں کھلتی یار۔ اور کیوں نہیں کھلتی آنکھ تیری یار؟ اتنی لمبی رات ہے، تو رات کو سو سکتا ہے، تجھے کوئی نہیں روکتا، تیری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ وہ دراصل کمپیوٹر بیٹھے ہوئے دیکھ بس اٹھا کام کرتے رہے، رات کو سوئے نہیں، یا فلمیں دیکھتے رہے رات کو سوئے نہیں، یا ڈرامہ اچھا رہا تھا دیکھتے دیکھتے سوئے نہیں۔ لعنت زندگی پر ہے، یہ تو زندگی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان کے قضا کی ہوگی، پڑھی ہے چھوڑی نہیں، قضا کی جان کے۔ کیوں جان کے قضا کی؟ وہ ٹی وی دیکھ رہا نا آخری ایپیسوڈ کی، پتہ نہیں اس کا انجام اینڈ کیا تھا، دیکھتے دیکھتے نماز نکل گئی۔ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے نماز گزر گئی۔ ایسی خوش گپیوں میں بک بک میں بھونکنے میں لگا ہوا تھا، نماز نکل گئی۔ یار دوست آ گئے تھے، یار کیا؟ میں نے کہا کہ ابھی بیٹھے تجھ کو کیسے کوئی نماز کا وقت ہو گیا، نماز نکل گئی۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے جس نے ایک نماز جان بوجھ کے قضا کی ہوگی، 80 عقبہ جہنم کا عذاب ہوگا۔ صحابہ نے رو کہ اس کی آقا یہ عقبہ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ایک عقبہ 80 سال کا ہے، اور روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ ایک نماز قضا کی کا پہلے یہ عذاب بھگتے گا، پھر جان چھوٹے گی۔ اور ہم تو رستم زماں بنے ہوئے، ہم تو بولو برادران بنے ہوئے، یہ دنیا کی آگ ہی ہمیں خدا کی قسم ایسی کر کے رکھ دے، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں جس کا ہم بدلہ ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ عقل کی باتیں ہیں، سمجھ کی باتیں ہیں۔ مرنے سے پہلے سمجھ لائے سمجھ جائے، مر کے تو یہ جو کافر بتوں کو پوچھتا یہ بھی سمجھ جائے، وہ بھی کہے گا یا اللہ اب تو میرے کو بھیج۔ حدیث پاک ہے، میرے محبوب فرماتے گٹھروں کے بل ہر مرد عورت ایسے گرا ہوگا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہ رہا ہوگا۔ یہ کہہ کے رسول پاک اتنا روئے آپ کی ہچکی بند گئی۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ سنو، خدا کی قسم ہر بندہ ایک اللہ سے سوال کرے گا، یا اللہ ایک بار واپس دنیا میں بھیج دے، میں تیرے ہر حکم کو مانوں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے رسول پاک نے روتے ہوئے فرمایا یہ سوال کسی کا پورا نہیں ہونا، واپس کوئی نہیں جائے گا، جو ہو گیا بھگتو اس کا جو بھگتنا ہے۔ بہت تھوڑی زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کل کہنے والا ہلاک ہو گیا۔ خدا کی قسم نہ ہماری زندگیاں اللہ کے حکم مطابق، نہ ہمارا مرنا اللہ کے حکم مطابق، نہ ہمارا کھانا پینا اللہ کے حکم مطابق۔ خدا کی قسم یقین جانو جو نمازی ہیں، داڑیاں رکھتے ہیں، نمازی ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ مولوی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تو بڑا نیک گھرانہ ہے پورے کا پورا، شادیوں میں رنڈیاں لا کے نچاتے ہیں، رنڈیاں لا کے نچاتے ہیں، خدا کی لعنت مول لیتے ہیں، اللہ کی پھٹکار مول لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں صحیح بخاری کا حدیث پاک سنا رہا ہوں، ان آنکھوں کے اندر جس نے غیر عورت کو شہوت سے ایک بار دیکھا ہوگا، اس پہ سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، آنکھیں پھٹیں گی، اللہ سالم کرے گا، آنکھیں پھٹے گی، لوگ دیکھ کے روئیں گے یا اللہ اس کا کیا مسئلہ ہے، اس کی آنکھوں میں سیسا ڈالتے ہیں، آنکھیں پھٹتی ہیں، اللہ تو پھر سلامت کر دیتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جواب دیا جائے گا یہ آنکھوں کو غیر حرام دیکھتا تھا،
غیر محرم عورتوں کو شہوت سے دیکھتا تھا، اس کے مقدر میں یہ عذاب ہے، حساب و کتاب سے پہلے ہی یہ عذاب شروع ہو جانا ہے۔ داڑیاں کس کام کی، نمازیں کس کام کی، قرآن کا پڑھنا کس کام کا؟ اللہ کا قرآن پاک ہے، جس کام سے میرا رسول منع کر دے رک جاؤ، اور جس کا میرا رسول حکم دے دے اس کو اپنا لو۔ واللہ لا یحب الکافرین، نہیں تو اللہ پھر کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے دادے پردادے جو تھے وہ تو سارے مولوی تھے، اس لیے ہم بھی اسی کی اولاد ہیں، ہم بھی بخشے بخشائیں۔ خدا کی قسم یقین جانو وہاں جرت نہیں ہے۔ ایک بات پھر سمجھ لیں، اسلام کی روح ہے۔ جب رسول پاک نے فرمایا، اس شخص کو رب نے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس نے کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اور ڈر کی تعریف کیا ہے؟ ڈر کی تعریف یہ ہے، نبی پاک فرماتے جس کام کا اللہ اس کا رسول حکم دے دے وہ کرو، جس سے اللہ اس کا رسول روک دے رک جاؤ، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ نعوذ باللہ کو یہ نہیں اس کے دانت نکلے ہوئے ہیں ہم دیکھ کے ڈر جائیں گے، ان کے جسم پہ بال اللہ تعالیٰ کے ہم اس کو دیکھ کے ڈر جائیں گے۔ اللہ اتنا حسین ہے جو ایک بار اپنے رب کو دیکھ لے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا حسن اتنا ہے، اللہ اتنا حسین ہے کہ اس حسن کے تصور کو کوئی اپنے دماغ میں لا ہی نہیں سکتا۔ جس طرح محبوب کا خیال ہوتا ہے جس سے پیار کرتا ہے، آپ کو پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہو کس لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے، دو دوست آپس میں بن جاتے ہیں، اسکولوں میں کالج میں پیار ہو جاتا ہے۔ جب پیار ہو جاتا ہے نا پھر ایک خواہش ہوتی ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں مجھ سے کہیں روٹھ نہ جائے، اور اگر جس سے پیار کرتا ہے وہ روٹھ جائے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے۔ میرا کلاس فیلو تھا، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا۔ اس لڑکی کے تعلق ہو گئے جو گورنر تھا سندھ کا، تالپور، رسول بخش تالپور، وہ اس کے ساتھ اس کے تعلق ہو گیا۔ وہ اس کی جیب میں بیٹھ کے جا رہی تھی، یہ وہیں دیکھ کے اس کو غشی پڑی، زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ ہم اس کو اٹھا کے اپنی لیبارٹری میں لے کے آ گئے، اس کو پانی پلا رہے ہیں، اس کے ہاتھ مر رہے ہیں، جیسے اس کو ہوتا تھا کر کے پھر اٹھا کے گرے۔ ڈاکٹر کہیں بھائی اس کے دماغ میں جو ٹینشن ہے جب تک وہ دور نہیں ہوگا نا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا تھا۔ کون لڑکی؟ ہر مہینے گندا خون آتا ہے حیض کا، گو ہوتی ہے وہ لڑکی۔